خلافت راشدہ کا نظام جو ہے یہ ایک اسلامی نظام کی عکاسی کرتا ہے۔ اب میرے پاس ماضی قریب میں تو کوئی مثال نہیں ہے، ماضی بعید کی یہ مثال کہ خلافت راشدہ کا نظام، آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ آپ چاہیں گے کہ اس سرزمین پہ خلافت راشدہ کا نظام آ جائے؟ اس میں آپ کی سپورٹ ہوگی یقیناً۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطاہرین۔ پہلے تو سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ جو ہے وہ مدعو کرتے ہیں اور موقع ملتا ہے بہت کچھ سیکھنے کا، علماء کے ساتھ بیٹھنے کا۔ میرے لیے بڑے شرف کی بات ہوتی ہے کہ میں علماء کے ساتھ بیٹھتا ہوں۔ آپ نے سوال کیا خلافت راشدہ کے حوالے سے۔ دیکھیں، پہلے بھی ہم اس پر پروگرام کر چکے ہیں، اور ایک چیز یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم نے کبھی بھی کمپرومائزنگ دین بیان نہیں کیا 1400 سال سے۔ جو ہے وہی ہے اللہ کے رسول کی وصیت اور قرآن، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا نظام۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد خلفائے راشدون، تو خلفائے راشدون سے ہم مراد لیتے ہیں رسول خدا کے مقرر کردہ اوصیاء جن کے انہوں نے نام لے کر بتائے تھے۔ ہم نے چونکہ کبھی بھی حکومت کو نہیں یہ سرٹیفکیٹ دیا کہ جو بھی آ کے حاکم بنے اس کی اطاعت اللہ نے واجب کی ہے، اور میں اس کانسیپٹ کو کلیئر کر چکا ہوں کہ خداوند متعال نے جس طرح مطلق یہ اطاعت واجب کی ہے اولو الامر کی، تو اللہ کبھی کسی ایسے کی اطاعت کا حکم نہیں دیتا جو آپ کو کمپرومائزنگ چیز بتائے، جو آپ کو بھلی چیز بھی بتائے بری چیز بھی بتائے۔ اس میں آپ کے لیے پریشانی ہے کہ آپ جو ہے اب اس کو بیٹھ کے اوپر اس کو فوکس کریں کہ اس میں ٹھیک کیا ہے، بہتر کیا ہے۔ اب جو دور چل رہا ہے، کیونکہ اسی وقت جو ہے وہ جو خلافت راشدہ جسے کہا جاتا ہے، اسی وقت جو ہے وہ ختم ہو گئی، پھر ملوکیت کا دور آ گیا، اور بیٹا پھر باپ، اس طریقے سے وہ سسٹم چلنا شروع ہو گیا۔ تو خاندانوں میں جو ہے وہ ایک چیز چلی گئی کہ جنہیں نہ خدا نے مقرر کیا، نہ ان کے مثال کے طور پر کوئی ایسا علم تھا ان کے پاس، یا تو ہم نے کبھی بھی جو ہے نا وہ ظالم کی جو بھی حکومت تھی یا جس نے اہل بیت رسول خدا پر ظلم کیا، کسی قسم کا کوئی انہیں نہ سپورٹ کیا ہے، نہ کبھی انہیں کوئی سرٹیفکیٹ دیا ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے اپنے شہروں میں، اپنے علاقوں میں پردیسیوں کی طرح زندگی گزاری ہے، اور ہم پر بھی ظلم کیا گیا، کیونکہ جو بھی حکومت آتی تھی، کیونکہ وہ یہ سمجھتی تھی کہ یہ ہمارے لیے خطرہ ہیں، کیونکہ ان کا کانسیپٹ جو ہے وہ امامت کی طرف ہے۔ اور آپ دیکھ لیں تاریخ اسلام اٹھا کر، تو جتنے بھی ائمہ اہل بیت ہیں سب کو قتل کیا گیا، اور کربلا کی مثال آپ کے پاس موجود ہے۔ اس کے بعد جو بقیہ امام، پھر حتیٰ وہ وقت آ گیا کہ اللہ نے اپنی حجت کو غیبت میں اٹھا لیا۔ اس دور کے اندر جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، ہزاروں ذہن، ہزاروں باتیں، ہزاروں تفرقے، مختلف قسم کی سوچیں، تو یہ چیز اس وقت ممکن دکھائی نہیں دیتی۔ یہ نظام اس ملک میں اس جگہ پر چل سکتا ہے جہاں پر آپ ایک فقہ کے لوگ ہوں، ایک مسلک کے لوگ ہوں، اور خلافت کو قائم کریں، یا مثال کے طور پر جس طرح سے بیان کی جاتی ہے، تو پھر ہی ممکن ہوتا ہے۔ اب کوئی ایسا ملک ہے جہاں پر فقہیں مختلف قسم کی ہوں، مسالک مختلف قسم کے ہوں، عقائد مختلف قسم کے ہوں، ایک کہتا ہو اور نبی کو غیب کا علم نہیں تھا، ایک کہتا ہو کہ نہیں تھا، نبی بشر تھے، اس پر جھگڑے ہوتے رہے ہوں، ایک دوسرے کی مساجد میں جو ہے وہ جانے سے لوگ جو ہے وہ ڈرتے ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کے لیے تب ممکن ہیں کہ جب آپ مل کر سارے توبہ کریں بارگاہ خداوندی میں، اور حجت خدا جو اللہ نے غیبت میں لے لیے کہ سرنڈر کریں اللہ کے نظام کے آگے، کہ اللہ اپنی حجت کو واپس بھیجے۔ یہی جو ہے وہ ہمارے پاس چارہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر مثال کے طور پر، اگر میں تھوڑی دیر کے لیے مثال کے طور پر کہہ دوں کہ چلیں بھائی حجاز کے اندر جو ہے وہ سارے ایک ہی مسلک کے لوگ ہیں، تو وہاں پہ ایک نظام چل رہا ہے۔ اب وہ جس طرح سے نظام چل رہا ہے، جس طرح کی حکومت ہے، کہ آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کس طرح سے فلسطین پر ظلم ہو رہے ہیں، خاموشی، اور جو ہے وہ ایک نئی سوچ، ایک نیا جو ہے وہ وہاں پر نظام لایا جا رہا ہے، اور پہلے قانون دین اسلام کے اور ہوا کرتے تھے، اب دوسرے ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو جس طرح سے اس وقت جو چل رہا ہے، آپ لوگوں کو ایک جگہ جمع کرنے کے لیے آپ سوچیں تو آپ کے لیے بالکل ناممکن ہو جائے گا کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ ایک جگہ جمع ہوں، کیونکہ سب کے مسلک مختلف ہیں، سب کی سوچیں مختلف ہیں۔ حل فقط یہی ہے کہ
اللہ نے جو جسے مقرر کیا ہے وقت آخر ہے. جس طرح سے دنیا کے اندر ظلم ہو رہا ہے, بیچارے فلسطینی مظلوم جو ہے وہ اس وقت رو رہے ہیں, کوئی ان کا مددگار نہیں, بچے معصوم مر رہے ہیں. ہم اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ اپنے امر کو غالب فرمائے. ٹھیک ہو گیا.